خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، اور وہ ہماری جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج وظائف کے ذریعے بتاتے ہیں، اور اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ آدمی کو آدمی سے خوف ایسا الاما، آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم نے طے کیا تھا کہ ہم نے جنات اور جنات سے متعلق جو لوگوں کے غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا جن انسان کو تنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، اشرف المخلوقات تو انسان ہے، جن تو نہیں ہے، تو وہ جن اشرف المخلوقات کو کیسے تنگ کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، بالکل اسی طرح جنوں میں بھی ہیں۔ نیک متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ اب جیسے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے ساتھ لڑے جنگوں میں، اور اسی طرح اور بہت سارے، اچھا، اور شریر قسم کے بھی ہیں اچھا، جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن تنگ کرتے تھے۔ اچھا، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اچھا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، سرکار مجھے جن تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور ان سے ایک تحریر لکھوائی جنوں کے نام، اچھا، اور فرمایا یہ اپنے پاس رکھ لو، آئندہ تمہیں کوئی جن تنگ نہیں کرے۔ اچھا، تو وہ تحریر انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جنوں نے ان کو تنگ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن انسان کو تنگ کرتے ہیں، شریر قسم کے ہوتے تو تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ مجھے جن کوئی تنگ کر رہا ہے تو علامات کیا ہوں گی کہ وہ توہم پرستی کا شکار ہو جائے کہ کہیں یہ جن تو نہیں ہے جو تنگ کر رہا ہے؟ کوئی علامات تو ہوں گی نا کہ ہاں جن ہی تنگ کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کس طرح سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ جن کا کوئی مسئلہ ہے یا جنات کا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں، اس کی تو خیر کئی صورتیں ہیں پتہ کرنے کی کہ اس پہ جن ہے یا جادو ہے یا ویسے ہی وہم ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت ساری چیزیں اس سے ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ نظر آ جاتا ہے، جیسے کوئی سایہ سا نظر آ گیا، اچھا، گزرتا ہوا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی اس کا نام لے کر، یا شیش کر دیا اس طرح، یا اس کی چیز کوئی ضروری چیز ایک دم غائب ہو گئی، اچھا، اب اس نے تلاش کی، کچھ دیر کے بعد اسی جگہ رکھی ہوئی مل گئی۔ اسی طرح اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اینڈ ٹائم پہ جس کی ضرورت ہے اور وہی چیز غائب، اب سب جگہ تلاش کر لی اور پتہ نہیں۔ اچھا، کیونکہ بعض دفعہ یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ ظاہر نہیں کرتے۔ صحیح، اکثر ایسی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ظاہر کر دیا، جیسے کہ ہنسنے کی آواز آ گئی یا کسی کے تھپڑ لگا دیا، اچھا، اب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے، چیزیں غائب ہو گئیں، بعد میں وہ چیز وہیں رکھی ہوئی مل گئی۔ یا اب جیسے میں پچھلے سال امریکہ گیا تھا، اچھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے بتایا کہ ٹی وی ان کا خود بخود آن ہو گیا، اچھا، آ کے بند کیا، اوپر چلے گئے، دوبارہ آئے، پھر آن ہو گیا۔ اچھا، تو اب ظاہر ڈر لگا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ہے، اور امریکہ میں ہوا یہ؟ امریکہ میں ہو۔ تو جہاں پر اس قسم کی جیسے گرینری ہے نا، وہاں پر ضرور ہوتے ہیں، ویسے تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن تو اس قسم کی یہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اچھے ہوتے ہیں حضرت یا برے ہوتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں، اگر اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے تو پھر تو وہ اچھے ہیں، ظاہر ہے، مطلب ویسے معمولی چھیڑ چھاڑ ہے تو وہ تو کوئی نہیں، صحیح، لیکن اگر زیادہ خطرناک جیسے جان کا کوئی خطرہ ہو یا کوئی بڑا نقصان آپ کو پہنچا دیں تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ کہ قسم کی بدبو سی بھی محسوس ہوتی ہے، گھر میں ویرانی سی محسوس ہوتی ہے اچھا، کہ سب ہے لیکن ویرانی سی محسوس ہو رہی، تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اچھا، ہاں، لیکن اگر یہ کہ ویسے ہی جیسے گزر تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، صحیح، یہ گزرتے ہیں، تو گزرتے میں اگر کوئی درمیان میں لیٹا ہے تو اس کو چھیڑتے ہوئے گزر گئے، اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل دروازے کے سامنے نہ لیٹیں، خاص طور پہ عورتیں یا بچے،
साइड में होकर लेटे ताकि अगर गुजरे तो गुजर जाए। सही। इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, अगर पता चल जाए कि ये जिन जो है वो बेहतर है, दुश्मन नहीं है, या आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो फिर क्या वो परमानेंट हमेशा के लिए दोस्त बन सकता है? क्योंकि यार ये बड़ा काम अच्छा हो गया कि जिन से दोस्ती हो गई मेरी, अब मैं सबको बताऊंगा। जिन से दोस्ती होना जो है वो इतना आसान नहीं है, इसलिए कि उसकी असल शक्ल अगर इंसान देख ले तो खुद ही भाग जाए। अच्छा, ये वजह है, खौफनाक शक्ल है ना। तो इस वजह से दोस्ती होना बहुत मुश्किल है। अच्छा। जहाँ तक बुजुर्गान दीन का ताल्लुक है, वो तो क्योंकि इबादत और रियाजत करके उनका कल्ब मजबूत हो जाता है, रूहानी ताकत उनके जिस्म में होती है, तो वो उनके ताबे हो सकते हैं, उनका हुक्म बजा ला सकते हैं और वो उनसे कलाम भी कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो है उसका ये करना मुश्किल है। अच्छा, अब ये जिन्नात का होना और जादू का होना, ये दोनों कैटेगरी तो एक ही बताई जाती है, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। अलग अलग। तो अलग अलग कैसे आप इसको कहेंगे, वो ज़रा बता दीजिए। देखिए, जादू का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उसका होना तो बरहक है, ठीक है। उस पर यकीन भी रखना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम पे लबीद इब्न आसिम यहूदी जो था, उसने मुँह मुबारक की 7 गिरें लगाई और वो फिर कुएं में डाल दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा सर में दर्द सा महसूस हुआ। पूरी तफसील मौजूद है सूरह नास, सूरह फलक की तफसीर में। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, बताया कि इस तरह आप तशरीफ़ ले जाएँ। आपने वो एक एक को खोला और वो आप सेहतियाब हो गए। सही। तो इसका होना तो बरहक है, लेकिन अब ये देखना कि असर है या जादू है, यही असल चीज़ है। हाँ, अब है अगर जादू और आप असर का इलाज कर रहे हैं, है असर और आप जादू का इलाज कर रहे हैं, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो जादू भी है लेकिन कम होता है। अच्छा, अक्सरियत जो है वो ढोंग होता है। अच्छा। हाँ, अक्सर जो होता है वो ढोंग ही होता है। मतलब किसी को वैसे ही उछल कूद कर लिया, उनका इस पे जिन आ गया। हाँ। और किसी ने वैसे ही आवाज़ बदल ली तो इस पे जिन आ गया। इस किस्म की जो अक्सरियत है वो ये है। लेकिन होना बरहक होता भी है, अक्सर बहुत कम में होता भी है और जादू भी होता है। उसका इलाज भी है, रूहानी इलाज। रूहानी इलाज है। अच्छा, अब ये कि क्या कोई चाहे कि मैं फ़लाँ पे जादू करवा दूं तो करवाया जा सकता है? हाँ, वो तो लोग कराते हैं। वो जादूगर तो बैठे हैं ना, आप उनको पैसे दें वो किसी के भी करा दें। और लग भी जाता है? लग भी जाता है, वो तो शैतानी अमल है ना। सही। लग भी जाता है। अच्छा, इसी लेकिन तरह वो सब तोड़ने के लिए होता है। अच्छा, जुदाई के लिए। अच्छा, और ऐसा हो सकता है कि कोई चाहे कि जिन्नात डाल दूं उसके ऊपर, ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं। यानी जिन्नात खुद ब खुद है। हाँ, और जादू ये किया जा सकता है। किया जाता है। जिन्नात तो काबू में हो तो डालेगा ना, काबू में ही नहीं हो सकता। सही। वो खुद ही भाग जाएगा उसको देख। तो जिन्नात डाला नहीं जाता, वो तो खुद ब खुद ही उसका असर हो सकता है। कहीं से गुजरे दरख्तों के नीचे से तो हो गया, या वैसे किसी ऐसी जगह गए जहाँ पर है हो गया। लेकिन जादू जो है ये लोग जादूगरों को पैसे दे के वो करा देते हैं। ठीक है, अब जिन्नात से और जादू से किस तरह बचना है, इस पर गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। बस बंदों से प्यार में है। वेलकम बैक। रूहानी गुलदस्ता में हम मौजूद हैं, जिन्नात और जादू पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, हज़रत ये बताइए कि अब इलाज क्या है या बचें कैसे जिन्नात से भी और जादू से? देखिए, सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि शरीयत पर इस्तकामत के साथ अमल हो। सही। यानी आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, ज़ाहिर साफ़ सुथरा रहेगा। जो लोग नापाक रहते हैं उन पर जल्दी असर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते उन पर जल्दी असर करता है। सही। जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से दूर रहते हैं उन पर ये चीज़ें जल्दी असर करती हैं। तो अगर आप पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहे हैं, साफ़ सुथरे हैं, या कोई ना कोई वज़ाइफ भी आपके विर्द में है, तो फिर ये चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगी। सही। इसलिए कि वो भी जब आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आदमी कितने पानी में। अच्छा अच्छा। अच्छा, उनमें भी अक्सर ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं तो वो इतना जानते हैं कि ये कितना पढ़ता है, इसमें कितनी पावर है रूहानी। अच्छा। तो इसलिए वो पहले ही हट जाते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये हमसे बड़ा है। ठीक है। हाँ, और अगर उसने देखे वैसे भी मतलब ये पढ़ रहा है तो वो तंग नहीं करेगा। यानी एक हो गया शरीयत पे पाबंदी, हाँ, दूसरा है तहारत और पाकीज़गी। पाकीज़गी, तीसरा है कि कोई ना कोई वजीफ़ा अपने विर्द में रखें। हाँ। जैसे दुआए-जुल बहर है, आप भी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसी तरह कोई ना कोई चीज़, ये चीज़ें इन चीज़ों से बचाती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी तरह तिलावत कुरान, तो हमारे ये हाफिज़ कुरान बैठे माशाल्लाह, तो इस तरह जो विर्द करता रहे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद इन चीज़ों को दूर कर देते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर कहीं बहुत ज़्यादा शदीद हो
تو پھر یہ کہ روحانی علاج ہے کہ تعویذات پھر وہ استعمال کرے تو اس سے بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیں کہ بچت کہاں کہاں جانے میں احتیاط کرے، وہ بچت کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اندھیرا اور آپ سبزہ، اور پھر خواتین کو بالخصوص بتائیں کہ وہ کس طرح رہیں کہ وہ جادو اور جنات سے دور رہیں۔ خواتین کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ پردے میں، اور ایسی جگہ جیسے رات کے ٹائم پہ خاص طور پہ 12 بجے نہ نکلیں، درختوں کے نیچے نہ جائیں، عصر اور مغرب کے درمیان جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے، اب سب بزرگ منع کرتے تھے نا گھر سے باہر نہ نکلو، باغوں میں نہ گھومو، درختوں کے یہ اس سے ہے کہ یہ ٹائم ایسے ہوتے ہیں رات کو 12 بجے کا اور مغرب کی اذان کا وقت، شام کا وقت، یہ ایسے ہیں کہ یہ لوگ چھائے ہوتے ہیں پورے آسمان میں، تو اس پر اگر کوئی بھی ایسی مطلب چیز ان کو نظر آئی تو وہیں پر ہی اتر جاتا، اور اس میں جو شرعی قسم کے تو وہ پھر۔ اچھا خواتین کے لیے حضرت کوئی خوشبو کا بھی معاملہ ہے ایسا؟ ہاں بالکل ہے، خوشبو پر بھی تو یہ آتے ہیں نا، اچھا اچھا، ہاں خوشبو لگانے سے بھی اس لیے ان خواتین کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اگر خوشبو لگا کے رات کو 12 بجے درخت کے نیچے سے گزر رہی ہو تو؟ وہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، مطلب اس کے اوپر ہی آ جائے، مطلب اس کو حاوی ہو جائے، حاوی ہو جائے اس کے اوپر، وہ اس میں تو پھر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نقصان پہنچا۔ ہاں ٹھیک ہے، خون کی ابھی ہمیں کراچی کا انتہائی سیر کا وقت ہوگا، اذان پہ جائیں گے، اس سے پہلے ایک کلام سن لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، ضرور سنیے گا۔ پہلے ایک کلام۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ،
کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی. واپس لوٹیں گے تو اذان فجر ہو رہی ہوگی, اس کے بعد روحانی گلدستہ اور کلام ساتھ ساتھ چلیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے عشق رمضان کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن براہ راست ٹی وی 1 سے, اور روحانی گلدستہ کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں اور بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے. اچھا حضرت, اس معاملے میں جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جنات اور جادو کے بارے میں, اس میں وہم یا توہم پرستی پر مشتمل کتنے % کیس ہوتے ہیں؟ اور دوسرا, اس میں زیادہ تر کیا وہم آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہی لگتا ہے کہ میری ساس نے جادو کر دیا, یا ساس کہہ کے بہو نے جادو کر دیا, اور رشتہ داروں سے کے متعلق بدگمانی, پھر پڑوسیوں سے متعلق بدگمانی, یا دوست احباب سے متعلق بدگمانی, اس کے کیسز زیادہ آتے ہیں بخصوص جادو کے بارے میں. اور جنات کے معاملے میں شاید علم نہیں ہے تو ہر اس حرکت کو یہی کہہ دینا کہ کوئی جن ہے یہاں پہ, میں اس گھر میں نہیں رہوں گی. کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟
90% केसेस जो है ना वहम पर और शक पर मबनी है। अच्छा, 10% ही जेन्युइन होते हैं। जी बिल्कुल। अब वही कि जैसे कि आपने कहा सास ने कर दिया, वो कहे तो बहू ने कर दिया, वो कहे फलां ने किया, जिससे आपकी लड़ाई है बस उसी पर शक है कि इसने कर दिया। अच्छा, इसको और कंफर्म करते हैं जो जाली आमिल बैठे। हाँ, अब वो इस तरह कंफर्म करते हैं कि आप गए, उन्होंने बताया कि भाई उसके नाम में ये हर्फ है, मसलन शीन कह दिया, तब शब्बीर भाई तो गए। मैं कहाँ तो वही एक मिसाल में दे रहा हूं। तो इसी तरह अब अगर गैन कह दिया तो गुलाम मुस्तफ़ा आ गए। अब क्या है कि अब वो देखेगा मेरे ख़ानदान में इस लफ्ज़ का कौन है, उसी पर शक। हालांकि उस बेचारे के फरिश्तों को भी नहीं पता कि क्या है, अब वो दुश्मनी चल रही है, इसने मेरे ऊपर की। तो ये लोग बहुत गलत वो कर रहे हैं, इससे घर तबाह हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास न जाएं, ये बजाय मिलाने के और तोड़ लें। यानी वो तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाते और नफ़रतें पैदा करते हैं। अब नफ़रत पैदा हो गई ना, अब उसको पता नहीं जिसके ऊपर शक है और शक है कि हाँ यही कर रहा है। अगर इत्तेफाक से कारोबार में नुकसान हो गया तो इसी ने किया है, कोई हादसा हो गया तो इसी ने किया है। तो इसलिए 90% जो है वो यही है, वहम का शिकार। भाई अल्लाह पे भरोसा रखें, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी नमाज़ें पढ़ें पाबंदी से, वज़ाइफ पढ़ें, रुजू इल्लल्लाह रहें। तो 1% या आप कहें कि 1% जिन के हैं, अब बाकी जो हैं वो फिर जादू वगैरह के, वो भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी ज़्यादा नहीं है। जिनके मामले में जब आपके पास आते हैं तो क्या अलामत बता के खुद ही फैसला करके आते हैं कि जिन्नात ही ऐसा तब इलाज करें? आपसे नहीं पूछते होंगे कि है या नहीं है? अक्सरियत तो ऐसी है अच्छा, कि जो खुद ही कह देते हैं कि जी जिन है। अच्छा, अक्सर जो है वो कहलवाना चाहते हैं कि हाँ कंफर्म हो जाए, जिन है, हाँ है ना, देखिए मैंने तो भाई मैंने कब कहा है। अच्छा, तो कैसे टैकल करते हैं आप? तो हम उनको बताते कि नहीं कुछ नहीं है, हम अभी देख रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जब देख लेते हैं उनसे कहते हैं आपको आम खाने से मतलब है पेड़ गिरने, आपको फ़ायदे से मतलब है, हो जाएगा, आपको इससे क्या मतलब है कि कह रहे नहीं जिन है या जादू है या आसिफ है या किसने किया उसका नाम बताएं। का नाम तो हम किसी को बताते नहीं, ये तो हमारे यहाँ कन्फर्म है, एक नसीहत है कि नाम बताना ही नहीं है अगर पता भी चल जाए तो। एक तो ये चीज़, दूसरी ये कि आपको ये क्या पूछने की ज़रूरत कि क्या है, आपको फ़ायदा हो जाएगा ना, बस ठीक है। अच्छा हज़रत, ये भी सुना था डंडे से भी मारते हैं, वो गलत है, गलत है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और ये तरीका भी सही, इससे कोई फर्क तरीका नहीं? भी गलत है और इस तरह उतरता भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो ऐसे किसी को बेचारे को कुछ हिस्टेरिया का दौरा पड़ गया, कुछ हो गया, आपने डंडे से पिटाई कर दी। हाँ, बहुत से तो बेचारों की मौत वाक़ई हो गई, केस बन गए आमिलों पे, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब जो नहीं जानते ना, असल में हर चीज़ में आप उसमें मेडिकल में देख लें या आप तिब्ब यूनानी में देख लें या आप रूहानी में देख लें, एक चीज़ सबसे बड़ी है तजवीज़ और तशख़ीस। अगर ये सही है तब इलाज सही है, सही, और ये सही नहीं तो इलाज सही नहीं। वाह, बस ये चीज़ है। और यहाँ भी यही मसला है, किसी को जादू बताया, किसी को जिन बताया, किसी को आसेब, किसी को कुछ, और इलाज कुछ नहीं किया, ज़्यादा हुआ तो डंडा लेके पिटाई कर दी या कुछ कर दी। तो ये चीज़, ये सब चीज़ें गलत है। सही। अच्छा, फिर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं अगर थोड़ा सा टाइम। जी जी प्लीज़। वो ये है कि बाद लोग ये कहते हैं कि जादू का इलाज या जादू की काट जादू से ही है, यानी गंदे इल्म का जो है वो उसी के पास जाओ। अब वो लोग दौड़े चले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल गलत है। जादू हो, सिफली हो, कोई भी गलत इल्म हो, उसका इलाज सिर्फ कुरान से है और किसी चीज़ से नहीं। वाह वाह वाह। हाँ, ये एक अपने जहन में रख लें। वो उतरवाने के लिए जाते हैं जादूगरों के पास कि जादू क्या हुआ है तो यही उतारेगा, ये गलत है, वो और उसमें मुलव्विस हो जाते हैं। अच्छा, उनका ईमान भी फिर ज़ाया हो जाता है। सही। तो इसलिए सिर्फ रूहानी इलाज जो कुरान से है वो हो इसका तोड़। वाह, कलाम, मुख्तसर कलाम। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की,
اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے، میں خار کو پینے کی زحمت بھی نہیں دیتے، میں خار کو پینے کی، ہر سال سلامی کو مرزا کو بلاتے گئے، سرکار جگاتے گئے، تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے تقدیر کمینے کی، گاتے بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، روحانی گلدستہ ہے اور ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے جنات اور جادو کے معاملات پر، اور ساتھ ساتھ اس میں جو توہم پرستی ہے اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ علامات جو ہیں اس میں کیا یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جادو ہوا کیوں کہ گھر میں سے بال نکلے، جادو ہوا کیوں کہ گھر کے باہر کوئی کھوپڑی آ گئی، خون کوئی پھینک کے چلا گیا، اس طریقے سے جادو ہو سکتا ہے؟ اگر بال مطلب اس کی نوعیت ہے، اگر جیسے عورتیں بال کر کے ایسے پھینک دیتی ہیں اس میں تو وہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک احتیاط یہ ہے کہ اس میں اگر وہ پھینکے تو اس کو قینچی سے کاٹ دیں، اچھا پھر اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں پوری زلف ہوگی تو جادو ہو سکتا ہے۔ ہاں، زلف ہوگی، یا یہ جیسے جو بال بچ جاتے ہیں نا اس کو ایسے گول بنا کے اور اس کو کہیں بھی پھینک دیتی ہیں ڈسٹ بن میں، تو اس کو قینچی سے کاٹ دیا جائے تاکہ جو کرنے والا ہے نہ کر ہاں سکے۔ وہ نہ کر سکے، ورنہ وہ بال حاصل کر کے پھر وہ کوئی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ احتیاط ہوتی ہے کہ اس کو گھر میں ایسے نہ پھینکا جائے، اس کو کاٹ کے پھر آپ کیا ڈال دیں۔ دوسری وجہ ہے کہ اگر کہیں بکرے کے بال یا بکرے کی سری یا اس قسم کی کوئی چیز ملے اور اس کے اندر کیل ہو یا سوئیاں ہوں یا اس قسم کی ہو، تو اس کو لے کر فوراً پانی میں ڈال دیا جائے، اچھا، اس کا اثر ختم ہو جائے۔ تو بعض تو ڈرتے ہیں کہ اس کو میں پکڑوں گا بھی نہیں یا پکڑوں گی بھی پکڑ نہیں، سکتے، پکڑ سکتے۔ ہاں اس کو پکڑ کسی چیز سے اٹھا کے اور اس کو گھر میں نہ رکھیں، فوراً پانی میں ڈلوا دیں، اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پانی سے مراد غسل خانے والا پانی یا سمندر والا؟ سمندر والا پانی، اچھا اچھا، غسل خانے والا نہیں۔ اس کو لے کر جائیں نا پھر؟ ہاں، لے جانا تو پڑے گا نا، اس کو کسی شاپر میں کسی میں ڈال کے لے جائیں علیحدہ کر کے، کوئی بچہ ہاتھ نہ لگائے اس کو، اور اس کو جا کے ڈال دیں، اور پھر یہ کہ اس جگہ کو دھو دیں، صاف کر دیں، اور جیسے ہم عرق گلاب وغیرہ دیتے ہیں پڑھ کے کہ بھیا آپ چھڑک دیں، اس سے دھو دیں، اس میں پانی ملا کے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، ہاں، اصل چیز تو یہ کہ آپ گھر کو بالکل پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا، پھر کچھ نہیں۔ تو پھر تو آپ دیکھیں ویسے اب کوئی ایسی چیز ہوگی بھی نا تو ظاہر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دو چیزیں یعنی جنات اور جادو سے بچنے کے لیے کہ رب تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ذاتی اعتبار سے بھی اور گھر کو بھی محفوظ رکھے، اس کے لیے وظائف بتا دیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز آیت الکرسی ہے۔ اچھا، اگر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ اور اپنے اوپر دم کر لیں تو سب چیزوں سے محفوظ۔ واہ واہ، ہر نماز کے یہ بعد دونوں کے لیے؟
دونوں کے لیے جادو بھی ہے اور اثرات بھی ہیں، جنات یا سفلی جو بھی ہے، صحیح 7 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ اور اپنے اوپر دم کر لیں. ٹھیک ہے. بس 5 نمازوں میں ہو جائے گا، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. اور ہماری بچیاں بہنیں مائیں دعوت وغیرہ میں یقیناً 10 ساڑھے 10 بجے ہی نکلتی ہیں رات کو. یہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان چیزوں سے ہم بچ گئے. تو اب رات کے وقت نکلنا تو ہے ہی، چونکہ دعوتیں ہی رات کو ہوتی ہیں، تو وہ کیا پڑھیں کہ یہی پڑھ گھر سے نکلتے ہوئے؟ ہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے نکل جائیں. بس احتیاط ساتھ میں رہے صحیح. کہ مطلب ایسے درختوں کے نیچے سے گزرنا نہ ہو یا اس طرح، ورنہ اللہ کے کلام میں بہت اثر ہے. یہ پڑھ کے آپ بچوں پہ دم کر دیں صحیح. اور خود وہ لوگ اپنے اوپر کر لیں، آپ اپنے اوپر کر کے نکل جائیں. اور عشرہ مغفرت اسٹارٹ ہو گیا حضرت، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں ابتدائی رمضان میں ہم نے تینوں عشروں کا بتایا تھا. جی. پہلا عشرہ تو الحمدللہ گزر گیا، جی دوسرا شروع ہو گیا ہے. جی. اس کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. واہ واہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. واہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی. واہ واہ سورہ آراف آیت نمبر 23. سبحان اللہ. تو یہ اکثر یاد ہی ہوتی لوگوں جی کو، بالکل اور ویسے نماز کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے، ورنہ اس میں دیکھ لیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں پورے عشرے میں. یعنی اب یہ شروع ہوا، آج پہلا دن ہے، تو 10 دن تک یہی پڑھنی سبحان اور اس کے بعد دعا کریں. تو عشرہ مغفرت کا آغاز ہم اگر صلاۃ و سلام سے کر لیں سبحان تو کیا بات ہے. 1 منٹ پہلے آپ دعا فرما دیں، پھر ہمارے ابو بکر قادری صاحب سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الہ العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، اللہم آمین. اس کی فیض و برکات سے مستفید فرما. اللہم آمین. الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے شہر کی رونقوں کو بحال فرما، اللہم آمین. ہمارے مساجد کی رونقوں کو بحال فرما، اللہم آمین. ہمارے خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرما، ہمارے مدارس کی رونقوں کو بحال فرما، حرمین طیبین کی رونقوں کو بحال فرما. جو وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں وہاں کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا صلاۃ و سلام. ماشاء اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراؤ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کوشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.